مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا حقیقی معنی میں اہل ایمان کا کام ہے۔ اس میں ایک شرعی مسئلہ بھی ہے کہ اگر کوئی مشرک ہندو غیر مسلم مسلمانوں کے لیے مسجد بنانا چاہے یا ڈونیشن کرنا چاہے مسجد کے لیے، تو کیا اہل اسلام کے لیے جائز ہے کہ اس سے چندہ لیں؟ تو فقہا نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہندو یا عیسائی مسجد بنانا چاہے یا مسجد میں ڈونیشن کرنا چاہے تو اس کے مذہب میں اگر یہ جائز ہے، جائز کا مطلب باعث ثواب ہے، تو پھر اس سے چندہ لینا جائز ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اس کے مذہب میں کیسے جائز ہوگا؟ دیکھیں، بعض غیر مسلم براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی کہیں بھی عبادت ہو تو یہ اس میں ہم تعاون کریں تاکہ ہم سے خدا خوش ہو۔ ان کو توحید اور شرک سے اتنی غرض نہیں ہوتی، کہتے ہیں بس زمین پہ اللہ کی گاڈ کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو وہ عیسائیوں کو بھی چندہ دے رہے ہوتے ہیں، ہندوؤں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی بھی عنوان سے خدا کا تصور باقی رہے۔ تو اس کی رائے میں، اس کے عقیدے میں اگر یہ باعث ثواب کام ہے تو پھر ہم اس سے چندہ لے سکتے ہیں مسجد کی تعمیر کے لیے، بشرطے کہ اس میں مسلمانوں کی ذلت نہ ہو۔ ذلت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کل بعد میں شو بازیاں کرتا پھر رہا ہو اور ہمیں ذلیل کر رہا ہو۔ وہ خوف ہو تو ایک الگ بات ہے، نارملی پھر اس سے چندہ لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے عقیدے میں یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے پھر جائز نہیں ہے۔ اس کی تفصیل آپ کو فقہ کی کتابوں میں دلائل مل جائیں گے۔ تو اب یہ جو چندہ لینا جائز ہے، اس میں کوئی یہ اشکال کر سکتا ہے، فقہ نے جو مسئلہ بیان کیا کہ بھئی آپ مسجد کی تعمیر کے لیے غیر مسلم سے بھی چندہ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی یہ اشکال کر سکتا ہے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ مشرکین کی یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو تعمیر کریں، اور فقہا لکھ رہے ہیں کہ چندہ لینا جائز ہے ان سے اگر اس کے مذہب میں ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیکھیں، قرآن یہاں مشرکین کو مسجد کی تعمیر سے منع نہیں کر رہا، اس کی تعمیر پہ فخر کرنے سے منع کر رہا ہے۔ ایسا فخر کہ جس کی بیس پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے اچھے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک غیر مسلم نے، عیسائی نے آپ کو چندہ دیا آپ کی مسجد کی تعمیر کے لیے، اس کے مذہب میں یہ فار ایگزامپل اس عیسائی کا یہ عقیدہ ہے کہ یار اس سے مجھے آخرت میں ثواب ملے گا، چلو خدا کی عبادت تو ہو رہی ہے کسی بھی درجے میں ہو، اس سے معاشرے میں برائی بہرحال ختم ہی ہوتی ہے، چاہے کسی بھی عنوان سے خدا کی جب عبادت کی جائے، خدا کو یاد رکھا جائے، تو بہرحال اس سے معاشرے میں مذہب کوئی بھی ہو وہ بہت حد تک برائیوں سے روکتا ہی ہے آپ کو۔ تو یہ نظریہ بہت سے غیر مسلموں کا ہوتا ہے، آپ نے اس سے چندہ لے لیا۔ تو اب اگر وہ فخر کرتا ہے نا کہ مجھے اسلام لانے کی ضرورت نہیں ہے اور میں تو اتنی مسجدیں میں نے بنائی ہیں اور میں تو اتنے میں نے مندر بنا دیا اور اتنے یہ کر دیا اور اتنا وہ کر دیا اور میں تو اتنی خیر کے کام کر رہا ہوں، تو اس پہ اگر وہ فخر کرے گا تو یہ آیت بتائی جائے گی کہ تم جو شرک کر رہے ہو اس برائی کو بھی تو دیکھو نا۔ اور اہل اسلام وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پورے اللہ کے پورے دین پہ چل رہے ہیں، وہ توحید پرست ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو ان سے کمپیئر نہ کرو۔ تو یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اس لیے نہیں کہ مشرکین کو، حاجیوں کو پانی پلانے سے روکا جا رہا ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کام کے اصل اہل مسلمان ہیں، تم نہیں ہو۔ تم اگر کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، تھوڑا بہت نیکی کر رہے ہو، شاید اللہ دنیا میں تمہیں اس کا کوئی ثواب دے دے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو خوب سمجھ لیں، جو فقہا نے مسئلہ بیان کیا وہ اس آیت کے اگینسٹ نہیں ہے کہ آپ غیر مسلم سے بھی مذہبی جو عبادت گاہ ہے اس کے لیے چندہ لے سکتے ہیں اگر اس کے نظریہ یہ ہے کہ اس کو ثواب ملے گا، تو آپ کے لیے لینا، کیونکہ ہم ان سے ان کے مذہب کے مطابق معاملہ کریں گے۔ جیسے غیر مسلم جب نکاح کرتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق کرتے ہیں، لیکن اس نکاح کو اسلام بھی نکاح مانتا ہے، تو اس کے مذہب کے مطابق جو چیز جائز ہے وہ ہم اس سے اس معاملے میں ڈیلنگ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمارے مذہب میں حرام نہ ہو۔ تبھی غیر مسلموں کو شراب پینے کی اجازت ہے اسلامی حکومت میں، کیونکہ ان کے مذہب میں شراب جائز سمجھی جاتی ہے، بہت سے غیر مسلموں کے مذہب میں۔ تو اس بیس پر فقہا نے اس کی اجازت دی ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ فخر کے بارے میں ہے کہ فخر نہیں کر سکتے وہ۔ دوسری علمی نقطے کی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے اس آیت میں کہ مسجد کی تعمیر کرنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تبھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، کہ حقیقی معنوں میں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو اس آیت میں جہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ حقیقی معنوں میں مسجدیں جو تعمیر کرتے ہیں وہ ان صفات کے لوگ ہیں
تو اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مسجد تعمیر کرنے کا جذبہ بھی اکثر انہی لوگوں میں ہوتا ہے. تو اس سے مسجد تعمیر کرنے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی دل سے مسجد آباد کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے. اس میں مسجد تعمیر کرنے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے. اچھا، اور ایک نقطے کی بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دو نیکیوں میں ایک نیکی وہ ہے جو اسلام کی بقا کا ذریعہ بن رہی ہے، اور ایک نیکی وہ ہے جو اسلام کا کوئی حکم آپ پورا کر رہے ہیں. مثال کے طور پر حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑی نیکی ہے، مسجد کی تعمیر کرنا بہت بڑی نیکی ہے. لیکن مجاہد کیا کر رہا ہے؟ وہ آپ کے کنٹری کی حفاظت کر کے لاکھوں مسجدوں کو بچا رہا ہے، آپ کے ایمان کو بچا رہا ہے، آپ کے اسلام کو بچا رہا ہے. تو ایک شخص وہ ہے جس کا ایسا عمل ہے جو اسلام کو باقی رکھنے کا ذریعہ بن رہا ہے، اور ایک وہ عمل ہے جو اسلام کے کسی ایک حکم کو باقی رکھ رہا ہے. دونوں میں کمپیئر ہوگا تو جو اسلام کی بقا کا ذریعہ بن رہا ہے وہ اس کی فضیلت قرآن کے نظر میں بہت زیادہ ہے. تو جو مبلغین ہوتے ہیں، اسلام کی تبلیغ دنیا میں کرتے پھر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو خاص طور پر مجاہد ہیں، جو جان دے رہے ہیں اور آپ کے کنٹری کی حفاظت کر کے آپ کی قوم کی حفاظت اور اسلام کی حفاظت کا ذریعہ بن رہے ہیں، اللہ نے کہہ دیا لا یستوون عند اللہ. تو مسجد تعمیر کرنے والا اور اللہ کی راہ میں لڑنے والا برابر نہیں ہو سکتے. آج ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہو رہا ہے، لوگ 2-3 مسجدیں بنا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ان مجاہدین پر فوقیت دینا شروع کر دیتے ہیں جو اپنا خون اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں. خوب سمجھ لیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مسجد بنانا کم نیکی ہے، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک درخت لگایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور درخت کے بعد جب تک چرند پرند اس درخت سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملے گا. دیکھیں، درخت سے فائدہ جانوروں کو ہو رہا ہے اور فائدہ مادی ہو رہا ہے، روحانی فائدہ نہیں ہو رہا، پھر بھی قبر میں اس کو ثواب اتنا ملے گا. تو جو مسجد بنانے والا ہے، مدرسہ بنانے والا ہے، اس کو تو فائدہ انسانوں کو پہنچا رہا ہے، اور فائدہ بھی جسمانی نہیں بلکہ روحانی، اس کے عمل کی اصلاح کا ذریعہ بن رہا ہے، تو وہ کتنا ثواب حاصل کر لے گا. تو ہرگز ان آیتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد کی تعمیر کوئی کم نیکی کا کام ہے. نا 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 نا، مسجد کی تعمیر بھی بہت نیکی کا کام، اور اللہ کہتے ہیں ایمان والے لوگ یہ کام کرتے ہیں. تو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد تعمیر کرنے والا اپنے آپ کو مجاہدین سے افضل نہ سمجھے. اسی طرح حاجیوں کی خدمت کرنا ہمیشہ سے اہل اسلام اس پہ فخر کرتے رہے ہیں، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. لیکن جو بارڈر پہ لڑنے والے لوگ ہیں، جو لاشیں اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اپنے اعضاء گنوا رہے ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کر رہے ہیں، بچوں کو یتیم کر رہے ہیں، ان پر ہرگز آپ کو فضیلت نہیں ہے. تو یہ بتانے کا یہ مقصد ہے، کسی عمل کی اہمیت کو کم کرنا نہیں ہے، مجاہد کی اہمیت کو بڑھانا مقصد ہے، کہ مجاہد سے بڑا کوئی اللہ کی نظر میں عزت والا اور مقام والا نہیں ہے. اور پھر اللہ نے ان کی خوشخبری بھی سنائی کہ اللہ ان کو بڑے بڑے باغات کی خوشخبریاں سناتا ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. اور آخری جو آیتیں ہیں، ان میں آخری 2 آیتوں میں اس رکوع میں اللہ نے بتا دیا ایک قاعدہ کہ اے ایمان والو، جب بھی اسلام اور کفر کا مسئلہ آئے تو اپنے رشتہ داروں کو تم نے ترجیح نہیں دینی ہے، یہاں تک کہ اگر میدان جہاد میں ان کے خلاف تلوار بھی چلانی پڑی تو تمہیں چلانی پڑے گی تلوار. کیوں؟ اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پہ ترجیح دیں. تو ان سے رشتہ داری جوڑنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ تو جائز ہے، ان سے گہری دلی دوستیاں یہ بہرحال جائز نہیں ہے. آج بھی کوئی غیر مسلم اگر اسلام قبول کرتا ہے اور اس کے والدین غیر مسلم ہیں تو وہ ایسی دلی اور گہری دوستی ان سے نہیں کر سکتا، رشتہ داری جوڑتا رہے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا. ہاں، علماء نے لکھا ہے کہ ایک طبعی محبت جو ہوتی ہے، جو اپنے ریلیٹو سے ہوتی ہے، وہ غیر اختیاری چیز ہے، اس پہ پابندی نہیں ہے، وہ غیر اختیاری چیز ہے، وہ شریعت میں جائز ہے. لیکن بڑھ چڑھ کے دوستیاں لگانا اور ان سے اتنا کلوز ہو جانا کہ ایمان اور کفر کا فرق ہی ختم ہو جائے، یہ بہرحال اسلام میں ناجائز اور حرام ہے. اور آخری آیت میں اللہ نے کیا بتایا کہ اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری تجارتیں، تمہارے محبوب مکان اور تمہارے رشتہ دار، یہ تمام کی تمام چیزیں اگر تمہیں جہاد سے روک لیں اور اللہ کے حکام سے روک لیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. تو جب جہاد فرض ہوتا ہے اور امیر کی طرف سے، آپ کے حاکم کی طرف سے آرڈر آ جائے کہ اللہ کی راہ میں آپ نے لڑنا ہے، تو پھر کوئی چیز آپ کو
روکنے والی نہیں ہو، نہ آپ کی بیوی آپ کو روک سکے، نہ آپ کے بچے روک سکیں آپ کو، نہ آپ کے مکان روک سکیں، پھر شہادت اور اللہ کے راستے میں لڑائی یہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے۔ تو یہ ایمان کا ہمارا معیار ہونا چاہیے جو فرض ہے ہمارے اوپر۔ تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد یا اس کی نیت، فرمایا ہجرت تو ختم ہو گئی مکہ کی فتح ہونے کے بعد، لیکن جہاد یا اس کی نیت باقی ہے۔ تو یا تو آپ نے جہاد کرنا ہے یا اس کی نیت کرنی ہے کہ اللہ اگر میرے ملک پہ کبھی ایسے حالات آئے، میری قوم پہ، ایک اسلامی کنٹری کی بات کر رہا ہوں، کبھی ایسے حالات آئے یا اسلام پر ایسے حالات آئے کہ مجھے میری ضرورت پڑی، تو میں نیت کرتا ہوں کہ پھر میری بیوی، میرا مکان، میری گاڑی، میرے بنگلے اور میرے تجارت رکاوٹ نہیں بنے گا اگر جہاد مجھ پہ فرض ہوا۔ فرض کب ہوتا ہے کہ جب امیر اعلان کر دے بھائی ہر جوان نے جانا ہے، ہماری نفری، ہماری فوج جو ہے وہ پسپائی اختیار کر رہی ہے، افرادی قلت کا ہم شکار ہیں، ہمیں افراد چاہیے، تو ایسے موقع پہ ہر جوان کے لیے جانا فرض ہو جائے گا۔ تو نبی نے فرمایا یا تو جہاد ہے یا اس کی نیت ہے۔ نیت میں یہی ہے کہ اللہ اگر کبھی ایسے حالات آئے تو میں کوئی چیز میرے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی تیری راستے میں جان دینے سے۔ تو یہ جذبہ اگر آپ کا نہیں ہے تو قرآن کی ان آیتوں کی روشنی میں آپ ایمان کے اعلیٰ درجے پر نہیں ہیں، بلکہ آپ کو تو اللہ کے عذاب کا خطرہ ہے پھر۔